الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام، آج ہمارا پروگرام ہے اتوار الدین کا میں اور میری تعلیم کا مقصد ہے علم. اب علم کے لیے سب سے بڑا جو ہمارا ماخذ ہے، سب سے بڑی جو ذریعہ ہے وہ ہے اللہ کا کلام. تو اس لیے ہم جو ہے تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں، اس کا ترجمہ جانتے ہیں، اس کی جو ہے ساری چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو اب سورہ نجم کا جو تعارف لکھا ہوا ہے نا، آج میں ذرا اس کی صرف بات کر رہا ہوں کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پہلی صورت ہے جس میں آیت سجدہ نازل ہوئی، اور جس وقت آپ نے سجدے کی آیت اس مجمع کے سامنے تلاوت فرمائی تو یہ حیرت انگیز واقعہ پیش آیا کہ آپ نے اور آپ کے ساتھ مسلمانوں نے تو سجدہ کیا ہی تھا. اس وقت جو مشرکین موجود تھے انہوں نے بھی سجدہ کیا. غالباً اس صورت کے پرشکوہ اور مؤثر مضامین نے انہیں بھی مسلمانوں کے ساتھ سجدہ کرنے پر مجبور کر دیا. اب یہ قرآن پاک کی آیات، قرآن پاک کی صورتیں جتنے بھی ہیں، یہ اب ساری کی ساری جو ہے میرے لیے، آپ کے لیے ان کو پڑھنا ہے، ان کو سمجھنا ہے، اس کے مطابق زندگی بنانی ہے، ان کے مطابق جو ہے پھر پوری دنیا میں جا کے اللہ کا پیغام پہنچانا. تو قرآن پاک کو جاننے کے لیے یہ اس دور میں بہترین جو آپ کو آسان ترجمہ قرآن مفتی تقی عثمانی صاحب کا لکھا ہوئے 3 جلدیں ہیں. تو آپ ان کو ضرور اپنے مطالعے میں لائیں. روزانہ صبح جو ہے اس کی تلاوت کریں، سمجھیں اور اپنی زندگی میں لانے کے لیے محنت کوشش کریں. باقی پروگرام کے لیے چلتے ہیں اسٹوڈیو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. آج ہم حاضر ہیں اتوار والے دن کا پروگرام لے کر، جس کا موضوع ہے میں اور میری تعلیم. اور حدیث شریف کا مفہوم ہے، ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ 2 حریصوں کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا. ایک وہ شخص جس کو علم کا چسکا لگ گیا، اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا. وہ ہر جگہ سے اچھی چیزیں، اچھی کتابیں اٹھائے گا، پڑھے گا، علم حاصل کرے گا، علم حاصل کسی بندے سے سنے گا. اور جو علم کا حریص ہوتا ہے وہ ہر جگہ سے، جیسے شہد کی مکھی ہر جگہ سے اچھا علم چن رہی ہوتی ہے، اچھا شہد چن رہی ہوتی ہے، پھولوں کے رس چوس رہی ہوتی ہے. تو اسے ہی علم کا جس کو چسکا لگا ہوتا ہے وہ بھی ہر جگہ سے علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. دوسرا مال کا حریص، اس کا پیٹ بھی کبھی نہیں بھرتا. وہ بھی پھر جس کو مال کا چسکا لگ جاتا ہے وہ بھی ہر جگہ سے مال 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 پاگلوں کی طرح لگا ہوتا ہے. پاگل، جس کو پاگل نہیں کہتے، حریص. تو اس لیے ہمیں جو ہے نا وہ اب دونوں چیزوں میں سے موازنہ کر لیں، کون سی چیز بندے کو کام آنے والی ہے. علم کیا ہے؟ انبیاء علیہ السلام کی میراث ہے. اور ملک مال چیزیں جو ہیں یہ کن لوگوں کی میراث ہے؟ جو دنیا میں مال کی نسبت سے جانے جاتے ہیں، جنہوں نے مال کی خاطر زندگی جی ہے، مال کی خاطر جو ہے انہوں نے بڑے بڑے اپنے زمانے میں انبیاء علیہ السلام کے سامنے ٹکر کی کوشش کی ہے، لیکن ناکام ہو کے چلے. تو ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بازار میں تشریف لائے. دیکھا کہ لوگ اپنے اپنے کام کاروبار میں مصروف ہیں، جیسے بازار میں کچھ بیچ رہے ہوتے ہیں، خرید کر رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی سارا گہما گہمی بازار کی لگی تھی. تو انہوں نے بازار کے درمیان میں کھڑے ہو کر آواز دی، بھائی تمہیں کیا ہو گیا کہ تم لوگ جو ہو ادھر مصروف ہو اور مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے. سارے لوگ دوڑے ہوئے مسجد کے اور یہ وہیں کھڑے رہے. اب تھوڑی دیر کے بعد وہ مسجد سے نکلتے باہر آنا شروع ہو گئے اور اپنے اپنے جگہ پہنچ گئے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان سے سوال کیا، بھائی کیا بات ہے، تم لوگ جو ہے واپس آ گئے؟ تو انہوں نے کہا جی وہاں تو کچھ بھی تقسیم نہیں ہو رہا تھا. پوچھا کیا ہو رہا تھا؟ انہوں نے کہا جی احادیث کے پڑھنے پڑھانے کا حلقہ لگا ہوا تھا، اور کچھ لوگ بیٹھ کے جو حدیث پڑھا رہے تھے اور کچھ سن رہے تھے. اس کے اوپر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام درم و دینار چھوڑ کر نہیں جاتے. انبیاء علیہ السلام کی میراث علم ہوتا ہے. علم، وہ علم چھوڑ کے جاتے ہیں، یعنی اپنی آسمانی کتاب کا علم اور اپنی احادیث کا علم. پہلے انبیاء علیہ السلام کے اوپر جو
آسمانی کتابیں اتری ہیں وہ چھوڑ کے گئے. ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ قرآن پاک اور احادیث کا علم چھوڑ کر گئے. تو علماء جو ہے نا ان کو کیا کہا گیا جی کہ انبیاء علیہ السلام کے جو وارث ہیں نا وہ علماء ہیں. اب علماء کرام کی مجلس سے جو علم ملتا ہے وہ کیا ملتا ہے؟ قرآن و حدیث کا علم ملتا ہے. اور جیسا کہ ہم پہلے بھی آج پروگرام تقریباً یہ بات سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اصل علم کا اطلاق صرف آسمانی علوم پہ ہوتا ہے. دنیاوی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے اوپر علم کا اطلاق نہیں ہوتا. یہ ہنر ہے، یعنی کس شعبے کو سیکھ کر اس شعبے سے میں اپنا ذاتی فائدہ کیسے حاصل کروں گا. ساتھ میں دوسروں کا فائدہ بھی سوچ لیتا ہے، ساتھ میں ملک و قوم کا بھی فائدہ ہوتا ہے. لیکن بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں اس فن سے، یعنی جو بھی فنون ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، تو اس میں سے میں اپنے لیے کیا فائدہ حاصل کروں گا. اور آسمانی علوم جو ہے وہ کیا ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کا جو محور ہوتا ہے کہ میری ذات سے ساری مخلوق کو کیسے فائدہ پہنچے. اس لیے وہ اپنی جانوں پہ ظلم برداشت کرتے رہتے ہیں، لیکن ساری انسانیت کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانے کے لیے آخری حد تک کوشش کرتے ہیں. حضرت دانیال علیہ السلام کو ان کی قوم نے ایک اندھے کنویں میں ڈال کے تو اس کے اوپر بڑی چٹان رکھتی تھی اور کچھ دن چھوڑ دیا کہ مر جائیں. کچھ دنوں بعد ان کو خیال ہوا، کچھ جتنے بھی ان کے خیال میں دن گزرے تھے تو اتنے عرصے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ اب تو مر گئے ہوں گے. ادھر پتھر ہٹایا تو وہ زندہ تھے. تو وہ حیران بھی ہوئے اور کہنے لگے کہ اے دانیال علیہ السلام، آپ جو ہے نا ایک بات کا وعدہ کر لو کہ ہمیں اب تبلیغ نہیں کرو گے، ہمیں اب دعوت نہیں دو گے، تو پھر ہم آپ کو باہر نکالتے ہیں. تو دانیال علیہ السلام نے، انبیاء علیہ السلام جو ہوتے ہیں نا وہ اتنی بھی دیر نہیں برداشت کرتے. انہوں نے وہیں سے ان کو دعوت دینا شروع کر دی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور تمہاری خیر خواہی کی وجہ سے تمہیں ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں کہ ایک اللہ کی پرستش کرو، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. تو قوم نے کہا یہ تو باز نہیں آتے. انہوں نے کیا کیا، اوپر سے مٹی پتھر شتھر ڈال کے نا زندہ ان کو تبدیل کر دیا. تو انبیاء علیہ السلام اتنے خیر خواہ ہوتے ہیں اپنی قوم کے، اپنے علاقے والوں کے. اس لیے یہ امت بھی خیر خواہی میں اس امت کو بہترین امت قرار دیا گیا. تم بہترین ہو، تمہیں سارے انسانوں کی نفع کے لیے بھیجا گیا. نفع کیا پہنچانا ہے؟ تامرون بالمعروف تنہون، بلائی پھیلانی ہے، برائی ختم کرنی ہے، بلائی سکھلانی ہے. تو اس کے لیے جو ہے سب سے بہترین اس دور کے اندر جو کام ہو رہا ہے دعوت تبلیغ کے نام پہ کام ہو رہا ہے، الحمدللہ اس میں ضرور وقت لگا. پوری دنیا میں ایک نیٹ ورک ہے، پوری دنیا میں ہر ملک میں کسی نہ کسی درجے میں دعوت کا کام ہو رہا ہے. لوگ اپنی اصلاح کے لیے نکل رہے ہیں. تو اس کے لیے جو ہے درخواست ہے کہ جو ہم گزارش کرتے ہوتے ہیں کہ اس پروگرام کو آگے ضرور شیئر کرنا ہے. تو اس کے لیے بھی گزارش ہے کہ دوسروں تک ضرور پہنچانا ہے بات خیر کی. آپ کا حصہ پڑے گا اس کے اندر. اور کل ہمارا پروگرام ہوگا سوموار والے دن کا، میں اور میری ڈرائیو ہے. کل ہم حاضر ہوں گے. کل تب کے لیے اجازت. اللہ حافظ.